آئیں رمضان کی تیاری کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ ایک پیاری سی ڈائری خریدیں اور اس کے پہلے صفحے پر ٹائٹل لکھیں، ماہ رمضان پلانر۔ ٹاسک نمبر 1 جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ایک اذکار باسکٹ بنائیں جس میں یہ چیزیں رکھیں: دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی بکس، چھوٹا سا قرآن پاک، تسبیح۔ ایکسٹرا تسبیح رکھنے سے بہتر ہے ہاتھوں کی فنگرز پر جو پور بنے ہوئے ہیں ان پر اللہ کا ذکر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ صبح شام کے اذکار بکس، نماز کے بعد کے اذکار، اور اس باسکٹ کو جائے نماز کے پاس ہی رکھیں تاکہ نماز کے بعد جائے نماز سے اٹھنا نہ پڑے اور افطاری سے کچھ وقت پہلے بھی۔ اس باسکٹ کو دسترخوان پر رکھیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹاسک نمبر 2 کے لیے ایک صدقہ باکس بنائیں۔ سب گھر والے اس میں روز پیسے ڈالیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ کو صدقہ دینے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور اگر کوئی پیسے مانگنے آ جائے تو اسی باکس میں سے نکال کر دے دیجئے۔ ایک صفحے پر اپنی خاص دعاؤں کو لکھیں جو آپ نے اس رمضان میں اللہ سے مانگنی ہیں تاکہ رمضان میں سوچنا نہ پڑے۔ نماز کے لیے ایک الگ چادر مخصوص کر لیں تاکہ ہمارے پتلے کپڑوں کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک پیج پر ان عادتوں کو لکھیں جنہیں آپ اس رمضان میں اپنانا چاہتی ہیں۔ اپنے کاموں کو 5 نمازوں کے درمیان میں اس طرح ترتیب دیں کہ کوئی بھی نماز قضا نہ ہو پائے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ایک وقت خاص دعاؤں کے لیے مخصوص کرنا ہے جس میں صرف دعائیں مانگنی ہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ ٹاسک نمبر 9 ہے کہ آپ اپنے ان گناہوں کو لکھیں جن کو اس رمضان چھوڑنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور پھر اللہ سے سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے کرنا ہے چلتے پھرتے۔ رمضان میں یہ سوچ کر قدم رکھنا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے پڑوسیوں کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو سالن پکائے تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر لے۔ اس کے علاوہ تحفوں کا تبادلہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ دوسروں کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی اور اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے نہ دے، یعنی پڑوسیوں کو اور آپ کے گھر والوں کو جس قدر ہو سکے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔